آج کی گفتگو میں امامت خلافت کے بیان، خلفائے راشدین، صحابہ اہل بیت، یہ چیز دیکھیں۔ امامت اور خلافت دو طرح کی ہوتی ہے، امامت صغریٰ اور کبریٰ۔ صغریٰ امام ہم ہیں، امام مسجد سب جگہ جو امام لگے ہیں یہ امام صغریٰ ہیں، اور کبریٰ وہ ہیں جو پورے ملک پہ بادشاہ خلیفہ بنتا ہے، وہ کبریٰ ہے۔ لیکن وہ کبریٰ والا کام ختم ہو گیا، وہ خلافت راشدہ کے بعد کبھی کبھار یہ معاملہ آیا، اب صغریٰ ہی ہے۔ تو بہرحال ان دونوں کے لیے حکم ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو امام صغریٰ چھوٹا امام ہو یا بڑا ہو، اگر عالم دین ہے اور شریعت کے موافق کام کر رہا ہے تو پھر اس کی بات ماننا واجب ہے، ضروری ہے، نہ ماننے والا گناہ گار ہے۔ مثلا آپ امام صغریٰ کے مقتدی ہیں، کوئی شرعی مسئلہ آپ کو نہیں پتا تو میں بتا رہا ہوں تو آپ مانیں نا، کیونکہ کنسیپٹ میرے پاس ہے، جو علم ہے، اتھارٹی ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر بتائے یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، آپ اس کو مان لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل والا کہے یہ پرزہ پانا ہے، یہ نہیں پانا، وہ مان لیتے ہیں۔ یعنی ہر سطح پہ آپ ان کی باتیں مانتے ہیں، یہاں آ کے نہیں مانتے۔ یہاں ہر بندہ اپنا دین لے کے اٹھ پڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو مجھے پتا ہے کسی کو نہیں پتا، مجھے ہی پتا ہے، اور ہر بندہ اپنے مطلب اور معیار کا دین بنانا چاہتا ہے، اس لیے یہ غلط ہے۔ اسلام نے جو ڈاکٹر کی گولی پرہیز سے تم یقین رکھو گے باقی شعبوں میں تو امامت سب سے اوپر ہے، یہ سارے شعبوں کا بھی بڑا سردار شعبہ ہے۔ بے شک آپ کم تنخواہ دیں نہ دیں، آپ عزت کریں نہ کریں، لیکن یہ شعبہ بڑا ہے، یہ اس کا جو نبی کا نائب ہے، یہ سیٹ جو ہے نا مسلح، یہ نبی کی وراثت ہے۔ دنیا میں کتنا بھی غریب امام ہو لیکن وہ سب سے بہتر اس لیے ہے کہ اس کے پاس نبی کی وراثت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو علماء ہے میری امت کے علماء نبی کے وارث ہیں، تو اس کی وراثت ہے۔ تو بہرکیف جو شریعت کے اندر بات بتائیں گے، امام صغریٰ ہو یا کبریٰ، اس کی بات ماننا لازمی ہوگی، فالو کرنا سمجھنا ہوگا۔ اگر وہ شریعت کے دائرے میں کہہ رہے ہیں، شریعت کے دائرے سے باہر ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے آپ پھر آزاد ہیں۔ تو شریعت کے دائرے سے باہر میرا نہیں خیال کہ کوئی امام ایسا کہے گا یا لگے گا، وہ امام نہیں ہوگا، وہ جیل میں بیٹھک بوٹھک میں بیٹھ کے، ہاں جی، کسی مائک کے آگے بیٹھ کے، وہ امام مسجد نہیں ہوتا جو اس طرح کا شر پھیلاتا ہے۔ آج کل کئی لڑکے میڈیا پہ شو ہوتے ہیں، وہ امام مسجد یا عالم نہیں ہوتے، تو ان کو لوگ زیادہ سنی جا رہے ہیں، عمل کری جا رہے ہیں، وہ اپنا خیال اور دین کو مکس کر کے ایک نئے جہت پیدا کر دیتا ہے۔ ان کا اپنی سوچ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا سوچ پسند کرتی ہے، اس کو بیچ میں ایڈ کیا، تھوڑا سا اپنے نسخہ دین کا ملایا، ایک نئی کھچڑی پکائی، اور وہ ان کو وہ ویوز بھی مل جاتے ہیں، پیسے بھی، اور ہوتے ہی امام یعنی بیٹھک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ چلتے پھرتے، گاڑی میں، ہاں جی، وہ چلتے پھرتے ہیں۔ اور ایک دو تین ایسے بھی ہیں جنہوں کو یورپ نے نکال دیا، بد دیانت تھے، وہ یہاں آئے تو اب یہاں کے کام میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، انہوں نے داڑھی رکھ لیا، اب مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں بھول گیا، تو وہ جی اب لیکچر دے رہے ہیں دینی، علماء کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، مفتی منیر ورگے بڑے بڑے، جس کو یورپ نے نکال دیا کہ یہ بد دیانت خائن بندہ ہے، وہ پاکستان کا امام بنا ہوا اور سب کو درس دے رہا ہے۔ یہ بہرحال امامت صغریٰ کبریٰ آپ نے سنا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مرد ہو۔ عورت امام نہیں بن سکتی، مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو۔ اسی طرح کوئی شرط نہیں امامت کے لیے کہ سید ہی امام ہوں گے، کوئی بھی ذات کا، کوئی بھی برادری کا، کسی بھی مطلب نسل کا، رنگ کا، ملک کا امام کا حقدار ہے۔ اگلی بات ہے خلفائے راشدین، یہ چار صحابہ جو برحق ہیں، ان پر بھی عقیدہ اپنا ٹھیک رکھیں، ان میں سے کسی کی مخالفت گناہ ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ہمارے سر آنکھوں پر، ان میں سے کسی پر نقص نہیں نکالنا، کسی کی مخالفت نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے ان کا آپس میں کوئی معاملہ ہے تو وہ بڑے ہیں آپس میں، ہمارے لیے سر آنکھوں پہ۔ اسی طرح حضرت امام حسن بھی خلفائے راشدین، امام حسین، اور اس کے بعد بھی وہ عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں، اس کے بعد آخری زمانہ میں امام مہدی جو آئیں گے یہ بھی خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو ان کی بیعت جو ہے یہ بہت ان کے احترام اور ان کا رسپیکٹ ضروری ہے۔ اگلا نقطہ، جو کوئی بھی صحابی ہے ان کا احترام لازم ہے۔ نبی فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تو ہم کسی صحابی کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس میں امیر معاویہ بھی ہیں،
جو یزید کے والد ہیں، یزید کی غلطی امیر معاویہ کو نہیں دے سکتے۔ امیر معاویہ صحابی، کاتب رسول اور نبی علیہ السلام کا سالہ، نبی ان کی بہن نبی، اور ان کا اپنا عمل ہے اور یزید کا اپنا۔ میں کام ساری عمر کرتا رہا ہوں، میرا بیٹا اگر کوئی غلط کرے تو آپ مجھ پہ تو نہیں تھوپ سکتے، کوشش تو میں کروں گا کہ میرا بیٹا نہ غلط ہو، بہت سے کرتے رہے۔ اس طرح تو نوح کا بیٹا بھی وہ غرق ہونے والوں میں کافروں میں چلا گیا تھا، کیا نبی کا بیٹا جا سکتا ہے؟ تو ہم کون کس بات کی مولی ہیں؟ کوشش تو ہوتی ہے ماں باپ کی کہ بیٹا رائے راست پہ رہے، نہ گندی سوسائٹی میں بری صحبت میں جائے۔ اگر نشے میں چلا گیا بری سوسائٹی میں تو وہ پھر بھائی ماں باپ سے سر توڑ کے گیا ہے، پھر وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ اس کے عمل کا جواب اس کا ماں باپ نہیں۔ یہ بالغ ہونے سے پہلے کوشش ہے، بچہ 18 سال کا اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ نہ مار سکتے ہیں نہ ڈانٹ سکتے ہیں، پھر دعا ہی ہے یا چھوٹا موٹا پیار سے ہے، مان جائے بسم اللہ، نہیں تو جائے، اس نے اب اپنا حساب اللہ کو دینا ہے، ہمارے پاس سے گیا اس سے پہلے جو کر لیا۔ تو کسی یزید کے عمل کا ہم امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حضرت عثمان، حضرت علی اور امیر معاویہ کی بھی جنگ ہوئی، ہم ان دونوں کو سلام کرتے ہیں۔ مخالفین جیسے آج کل جو ہے شرارتی عناصر سارے اسلامی ملکوں کو جھگڑا دیا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ، ادھر سے ادھر، سارے ملک آپس میں الجھ پڑے ہیں، یہ یہودیوں عیسائیوں نے سارے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ نہ اسرائیل کوئی میزائل جا رہا ہے کسی عربی ملک کا، اسرائیل بھی میزائل نہیں جا رہا، امریکہ بھی نہیں جا رہا، جا کے اپنے اندر۔ یہی بات وہاں ہوئی تھی صحابہ میں، کربلا میں، اور وہ حضرت علی اور امیر معاویہ میں، کہ اسی طرح گھمایا تھا۔ آج بھی وہ گھومے پڑے ہیں اور یہی کچھ تباہی ہو رہی ہے، لیکن صحابہ سر آنکھوں پہ